بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس آج پڑھیں گے مطالعہ پاکستان کا ٹاپک پاکستان کے قدرتی خطے۔ قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ ہوتا ہے جس میں موسم، نباتات، آبادی کے لحاظ سے لوگوں کے رہن سہن کے طریقے ایک جیسے ہوں، اسے قدرتی خطہ کہتے ہیں۔ اس کی یہ تعریف بھی کی جاتی ہے، قدرتی خطے سے مراد وہ علاقہ جس میں زمین کی بلندی، پستی، درجہ حرارت، بارش، نباتات، حیوانات اور انسانی کام کاج کے جو طور طریقے ہیں وہ ایک جیسے ہوں تو اسے قدرتی خطہ کہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک وسیع علاقہ یکساں نہیں ہے، ہر علاقہ اپنے موسم، نباتات اور لوگوں کے رہن سہن کے طریقے اور سطح کی حالت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا اسے یکسانیت کی بنیاد پر مختلف قدرتی خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ 5 خطے ہیں جن میں پاکستان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میدانی خطہ، صحرائی خطہ، ساحلی خطہ، مرطوب اور نیم مرطوب خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ۔ ان میں سے آج ہم پہلے 2 خطے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے میدانی خطہ۔ میدان کہتے ہیں ایک وسیع، کم ڈھلواندار اور نسبتاً ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں۔ میدانی خطے میں یہ علاقے آتے ہیں۔ اس خطے میں آب و ہوا چونکہ انتہائی خشک ہوتی ہے، موسم گرما انتہائی گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس علاقے میں بارشیں زیادہ تر برسات کے موسم میں آتی ہیں۔ اس خطے میں سالانہ بارش جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 انچ تک ہوتی ہے۔ اس خطے کی نباتات، اس خطے میں بارش بہتر ہوتی ہے، لہٰذا یہاں زیادہ تر جنگلات موجود ہیں۔ یہاں پر کثیر آبادی جو ہے وہ تقریباً جو جنگلات یہاں پہ پائے جاتے ہیں وہ کانٹے دار جو درخت ہوتے ہیں، جیسے بیری کا یا کیکر کا درخت ہے، وہ یہاں پر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس خطے کے لوگ ہیں جو ان کی معاشی حالات۔ یہ علاقہ زیادہ تر دریاؤں کی لائی ہوئی انتہائی زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں نہری پانی بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور عمدہ نظام ہے نہری پانی کا۔ آبپاشی کے جو ذخائر ہیں وہاں یہاں پر موجود ہیں، لہذا یہ علاقہ اپنی زرعی پیداوار میں پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اس علاقے کی اہم فصلوں میں چاول ہے، گندم ہے، کپاس وغیرہ ہے۔ یہ خطہ ملک کی صنعتی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ملک کی اکثر و بیشتر صنعتیں جو ہیں اسی علاقے میں واقع ہیں۔ ان صنعتوں میں ٹیکسٹائل ہے، الیکٹرانکس، بجلی کا سامان، کھیلوں کا سامان ہے، چینی کی صنعت ہے، چمڑے کی صنعت ہے وغیرہ، اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور زیادہ تر جو اس میں شہر ہیں وہ فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالہ، پشاور، ملتان، قصور، سیالکوٹ، مردان، نوشہرہ اور سکھر وغیرہ۔ اس کے بعد ہے آبادی۔ یہ خطہ ملک کا سب سے گنجان ترین خطہ ہے، یعنی یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے اور تقریباً پاکستان کی 50% آبادی جو ہے وہ اسی خطے میں رہتی ہے۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ دیہات پر مشتمل ہے، لیکن شہری آبادی میں بھی کافی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے صحرا۔ صحرا کہتے ہیں ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش 10 انچ سے کم ہو، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر پنجاب میں تھل، خوشاب میں بکھر، میاں والی، لیا وغیرہ کے اضلاع آتے ہیں۔ چولستان میں بہاولپور، بہاول نگر ہے، رحیم یار خان کے اضلاع ہیں۔ صوبہ سندھ میں یہ تھر کا علاقہ ہے۔ صوبہ بلوچستان کے سیحان کے علاقے جو ہیں جہاں پر بڑے بڑے صحرا پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صحرائی علاقے۔ اس کے بعد ہے ان خطوں کی آب و ہوا۔ صحرائی خطے کی آب و ہوا بہت زیادہ خشک اور گرم ہوتی ہے۔ گرمیوں میں اوسط درجہ حرارت 40 سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، گرم لو بھی چلتی ہے۔
صحرائی علاقوں میں دن اور رات کے وقت میں بہت زیادہ درجہ حرارت میں فرق پایا جاتا ہے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما میں صحرائی علاقوں میں کچھ سرد ہوائیں چلتی ہیں جس میں اس کی درجہ حرارت میں کمی آتی ہے، اور ان علاقوں کی جو بارش کی مقدار ہے وہ تقریباً 15 انچ سے کم ہے۔ اس کے بعد ہے صحرائی علاقے کی جو نباتات ہیں، ان میں ہے جڑی بوٹیاں، کیکر وغیرہ کے درخت جو ہے یہاں پر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشی حالات۔ یہ علاقہ چونکہ زیادہ تر دیہاتوں پر مشتمل ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ زراعت اور مویشی وغیرہ پال کر گزارا کرتے ہیں۔ اس خطے میں بارش کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر زراعت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ محدود ہوتی ہیں۔ اسی طرح نہری نظام کی موجودگی کے باوجود بھی کاشتکاری کو بہت کم عمل میں لایا جاتا ہے۔ اکثر علاقوں میں آبپاشی کا نظام تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہاولپور اس خطے کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں کچھ ٹیکسٹائل کی صنعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صنعتی حوالے سے یہ خطہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسماندہ ہے۔ اس کے بعد ہے آبادی۔ اس خطے میں بہت کم آبادی ہے، یعنی کم گنجان آباد علاقہ ہے۔ زیادہ تر لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور دور دور تک بہت کم بستیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اس خطے میں شہری آبادی کا تناسب بہت کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسا کہ چند ایک شہر اس میں آتے ہیں، جیسے بہاولپور ہے، بہاول نگر، رحیم یار خاں، عمر کوٹ، خوشاب وغیرہ۔ کلاس ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈیری ہوگی پاکستان کے میدانی اور صحرائی خطے یاد کریں۔ اوکے، اللہ